بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد تکریم و تعظیم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ذی الحج کی آمد ہے اور اس مبارک مہینے میں عید الاضحیٰ اور قربانی کا محتم بالشان عمل امت مسلمہ انجام دیتی ہے. اس سلسلے میں 3-4 ضروری مسائل اور 1-2 غلط فہمیوں کے ازالے کی نیت سے آج کی یہ ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب کسی شخص کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ ذی الحج کا چاند دیکھے، یعنی چاند نظر آ جائے، تو اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت تک وہ اپنے سر کے بالوں کو، ناخنوں کو اور اپنے منہ زیر ناف اور بغل کے بالوں کو جو ہے وہ صاف نہ کرے، بلکہ وہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پاکیزگی اور صفائی حاصل کرے، بشرطے کہ 40 دن سے زیادہ مدت ان کی نہ ہوئی ہو، ورنہ تو صفائی کرنی ضروری ہے. اور یہ عمل دراصل حجاج کرام کے ساتھ مشابہت کی غرض سے جو ہے وہ ترغیبی طور پر امت مسلمہ کو بتلایا اور سمجھایا گیا ہے. لہٰذا جتنے بھی لوگ قربانی کریں گے ان کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحج سے لے کر 10، 11 یا 12 جس دن بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، اس کے ذبح کرنے کے وقت تک اپنے سر کے بال، بغل کے بال، منہ زیر ناف اور اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں. یہ عمل فرض، واجب، سنت نہیں ہے، فقط مستحب اور بہتر ہے، یہ لازمی نہیں ہے. دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، یہ انتہائی قابل اعزاز اور انتہائی باعظمت، باکرامت، اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں. سورۃ الفجر پارہ قرآن کریم میں موجود ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کرام میں سے اکثریت اس کو بیان کرتی ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. تو ان راتوں میں عبادت کرنا، بعض روایات میں آیا ہر رات کی عبادت ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت کی. اور ان 9 دنوں کا روزہ، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے. اور عرفہ کا روزہ یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے دن روزہ رکھنا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ذی الحج کا مہینہ آیا چاہتا ہے، ہم قربانی کی نیت کریں، کوشش کریں، اور ان 9-10 دنوں میں ہم جو ہے وہ عبادات کریں، روزہ رکھیں. اور پھر 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج جو ہے وہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہر مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ واجب اور ضروری ہے. یہ 2-3 مسائل میں نے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی کلپ میں قربانی کے متعلق بہت ضروری مسائل سے آگاہی دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.